جیسے حیض کا خون بلیڈ منتھلی آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اسی طرح سے ہمیشہ اس کو خون آتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس قسم کا بھی جادو ہوتا ہے کہ جو شادی اور بیاہ میں رکاوٹ ڈالنے والا بھی جادو ہوتا ہے، جادو کر دیا، شادی بیاہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بھی جادو ہوتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تفصیلی طور پر اس جادو کی حقیقت، ہر ایک قسم کے جادو کی حقیقت اور اس کے ایک دو نمونے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا، اور کیسے اس کا علاج کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے، کیا پرہیز ہیں، وہ تمام سب چیزیں میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم تفرقے والا جو جادو عام طور پر اس وقت چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، دشمنی کرانے والا اور آپس میں پھوٹ ڈالنے والا جادو، اور میاں بیوی میں جدائی کرانے والا، فلانے کی بیوی خوبصورت ہے جادو کروا کے اپنا لیا، محبت کرانے والا جادو، چنانچہ ہمارے یہاں اخباروں میں، جریدوں میں اور دوسرے مقامات پہ پوسٹروں پہ بھی باقاعدہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بے قرار عاشق قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، اور فلانے بابا ہیں وہ محبت کروا دیتے ہیں، فلانے کی بیٹی بھاگ گئی جادو کروا دیتے ہیں، اس طرح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتے ہیں، یعنی گویا دوسروں کی عزت و عصمت اس کے اندر لوٹی جاتی ہے اس طرح کے جادو وغیرہ اپنا کر کے۔ تو آئیے ہم اس کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے والا جو جادو ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں جو میاں اور بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، ایسے جادو سیکھتے ہیں جو میاں اور بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ جدائی کا جو جادو ہوتا ہے وہ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو، اپنی ذریت کو، اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان کا سب سے لاڈلا اور شیطان کا سب سے پیارا آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے، سب سے زیادہ فتنہ لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے۔ تو ان میں بعض شیطان اپنے سردار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سردار ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کارکردگی نہیں کی۔ دوسرا کہتا ہے سردار ہم نے ایسا کیا، تو وہ کہتا ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ تیسرا ایک چھوٹا شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے سردار میں نے فلاں شخص کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑی یہاں تک کہ ان دونوں یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے اختلاف پیدا کر دیا، میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے دشمنی پیدا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو سردار ہوتا ہے شیطان کا، وہ اس چھوٹے شیطان کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میاں آج تو تم نے وہ کام انجام دیا ہے جو سب سے بڑا کام ہے، یہ جو سب سے بڑا کام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بڑا شیطان اس چھوٹے شیطان کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تو یہ حدیث مسلم کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا کر کے، جدائی پیدا کر کے، تفرقہ ڈال کے شیطان بہت بڑا اور بڑا عظیم فتنہ سمجھتا ہے اپنے نزدیک، اور بڑا عظیم سمجھتا ہے۔ تو میاں بیوی والے اگر آپ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ یا شادی کرنے والے ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ذرا بھی اگر اختلاف ہو، نمک ومک ذرا تیز ہو جائے، مرچی تیز ہو جائے، تو اختلاف یہ سوچ لو کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے اور اختلاف پیدا کر کے جدائی ڈلوا دے، طلاق 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 طلاق، جاؤ ایک سانس میں 1000 طلاق، جاؤ تمہارے پاس سینکڑوں طلاق۔ اس طریقے شیطانی عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، طلاق۔ تو آپ لوگ اس حدیث کے سننے کے بعد میں اور یہ بات سننے کے بعد میں ہمیشہ احتیاط برتیں کہ ذرا جہاں کہیں بھی اختلاف پیدا ہونے کی کوئی چانس ہوتا ہو یا موقع آتا ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اگر بیوی بڑبڑ کرتی ہے تو آپ چپ ہو جائیں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر جی کا پارا ذرا گرم ہے اور بہت زیادہ تیز بول رہے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، بالکل خاموش ہو کر کے وہاں سے ہٹ جائے یا چپ چاپ بیٹھی سنتی رہے۔
ہے نظر جھکا لے، یہ نہیں کہ نظر نظر میں ملا کر کے اور جناب عالی بات ہو تو پھر تو اور پارا گرم ہوگا اس کا، ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس وقت دونوں کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب آیا، اب لمحہ آیا طلاق کا، اب موقع آیا، اب موقع آیا، اب چانس آ رہا ہے دونوں میں نفرت پیدا کروا کے طلاق دلوا دیں۔ اس لیے میاں اور بیوی کو خاص طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ منائے، اس کو دنائے، اس کو ہنسے مسکرائے اور اس سے خوشی سے بات کرے۔ یہ نہیں کہ میاں ناراض ہیں تو بیوی بھی منہ لپیٹ کے سو رہی ہے، جاؤ ناراض ہو تو ناراض ہو۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناراضگی بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو۔ وہ ناراض ہوتے ہوتے ایک دن، 2 دن، 3 دن نفرت پیدا ہو گئی، شیطان اکساتا رہا، کہا جان دو یار مارو لات، ایسی بیویاں ہزاروں آئیں گی، اور اس نے طلاق دے دی تو گئی طے ہو گئی، پھر تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یوں بھی ہندوستان پاکستان کے اندر طلاق شدہ عورتوں کو کون پوچھتا ہے؟ نعوذ باللہ، جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت کی وجہ سے ہندوؤں، کافروں اور غیر مذہبوں کی صحبتوں میں رکھ کر کے بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے۔ اب یہ ایسا فکرہ ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب عالی اب بچے دو ہی اچھے، یعنی اگر دوسری شادی کرو گے تو مصیبت اور بلا آئے گی۔ یہ سراسر شرعی طور پر حرام چیز ہے، اور اس طرح کے نعرے اور جناب عالی بسوں کے اوپر، پوسٹروں میں اور ہر جگہ اور باقاعدہ 2-3 شادی شدہ لوگوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر کارٹونز بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ سیریل چلتے ہیں ٹی وی میں اور فلموں میں باقاعدہ ہوتے ہیں کہ 2 بیوی والا کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور مجھے 2 بیویوں کے مسئلے پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو ایک کہانی سی بات ہے، کوئی یہ تو غلط ہی ہے۔ اس طرح کے بڑے بزرگ یہ واقعہ سنا کے اپنے بچوں کو یا نوجوان طبقے کے لوگوں کو 2 شادی کرنے سے ڈراتے ہیں، 2 شادی کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کوشش کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک چور کسی گھر میں گھسا، چوری کرنے کے لیے۔ تو کچھ اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جس کے گھر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا، تو یعنی اس بادشاہ کے 2 بیویاں تھیں غالباً، یا کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال چھوڑیں، میں کبھی انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا۔ وہ کچھ ایسا مسئلہ تھا، مختصر تھا کہ 2 بیویاں تھیں، تو وہ شاید سیڑھی سے اتر رہا تھا، تو ایک بیوی نے ٹانگ پکڑ لی، ایک بیوی نے بال پکڑ لیے اور چلانا شروع کیا تو جناب عالی وہ بادشاہ جاگ گیا اور وہ پکڑا گیا، وہ چور پکڑا گیا۔ تو چور سے اس نے کہا، بادشاہ نے کہا نوکروں سے کہ جاؤ اس کی 2 شادی کروا دو۔ تو اس نے کہا سرکار ہماری 2 شادی نہ کروائیں، ہمیں قتل کر دیں، وہ بہتر ہے 2 شادی کروانے سے۔ یہ 2 شادیوں کے بیچ میں تو میں پکڑا گیا ہوں، ایک ٹانگ کھینچ رہی ہے اور ایک سر کھینچ رہی ہے، اسی میں تو میں پکڑا گیا ہوں، ہے نا، تو 2 شادی کروا دیں گے تو مصیبت ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح کی کوئی بات ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں بتا کے بچوں کو 2 شادی 3 شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ آدمی کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، تو الحمدللہ وہ 2 شادی کرے، 3 کرے، 4 کرے، اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کے اسباب میں انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے شیطان 2 بیویوں کے، مرد اور عورت کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اختلاف پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑا بنا کے شوہر کی نظر میں یا بیوی کی نظر میں پیش کرتا ہے، تاکہ اختلاف پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو اور پھر طلاق ہو جائے۔ تو آپ حضرات اور ہم لوگوں کو چاہیے، اور اسی طرح ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چانس، یہ موقع شیطان کو نہ آنے دیں۔ ذرا آواز تیز ہو، ذرا لڑائی جھگڑے کی بات ہو تو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپس میں صلح مصالحت کر لیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ، دوست میں تفرقہ، ماں باپ میں تفرقہ، بیٹے اور باپ میں تفرقہ، اور اسی طرح پارٹنر میں تفرقہ، یہ تمام سب تفرقے کی قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو گھناؤنا جادو ہے وہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے والا جادو ہے۔ اب اگر کسی اور میاں بیوی میں اللہ نہ کرے 1000 بار اللہ نہ کرے، کسی مرد اور عورت میں اس طرح کا جادو کر دیا گیا، میاں بیوی میں، شوہر پر یا بیوی کے اوپر اس طرح کا جادو کر دیا گیا، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جادو